ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں مانڈلا صاحب سے پوچھوں، ہرل صاحب سے پہلے جان لیتے ہیں. ہرل صاحب، ہسٹری رہی ہے جب سے تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے، تحریک عدم اعتماد، اس کے بعد سے جتنے فیصلے، عدالتی فیصلے تحریک انصاف کے حق میں محفوظ ہوتے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے وہ غیر محفوظ ہی ثابت ہوتے ہیں. اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے فیصلہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کہاں تک جا کے یہ بھاگے گا؟ تیسری دفعہ تاریخ پڑ گئی. دیکھیے 4 دفعہ جو ہے اس فیصلے کو اناؤنس نہیں کیا گیا، 4 دفعہ تاریخیں ڈال دی گئی اور فیصلہ جو ہے اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا. یہ پہلا فیصلہ ہے عدالتی تاریخ میں جو آنے سے ڈر رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جب کسی کے خلاف فیصلہ آنا ہوتا تھا، جو اس میں ملزم ہوتا تھا، تو وہ ڈرتا تھا کہ مجھے اس میں قید ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی، تو اس لیے وہ اس کے اوپر پریشر ہوتا تھا. پہلی دفعہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے جو ملزم ہے وہ کہہ رہا ہے میرے خلاف فیصلہ دیں، اور جو فیصلہ سنانے والے ہیں، فیصلہ بنانے والے ہیں، وہ بیچارے ڈر رہے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں دے رہے. وہ تو سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں پہنچے. نہیں دیکھیں، وہ نہیں پہنچے، وکلا نہیں پہنچے. عمران خان صاحب تو جیل میں ہی تھے. 4 منٹ جو ہے، 4 منٹ میں وہ وہاں اندر ہی، چونکہ یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے تو جیل کے اندر ہی عدالت بھی ہے، تو وہاں سے جو ان کے جہاں پہ وہ قید ہیں، جیل سے عدالت جو بنی ہوئی ہے، وہ صرف 4 منٹ میں وہاں پہ لایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی منطق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جس وجہ سے آپ جو ہے جج صاحب وہ چلے جائیں، وہ فیصلہ نہ اناؤنس کریں. یہ فیصلہ جو ہے بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ مذاکرات جو ہیں اس میں کیے جا سکیں، کیونکہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. یہ جو فیصلہ ہے اور ایک اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی فیصلے ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے خلاف، چاہے وہ سائفر والا ہو، چاہے عدت کیس ہو، چاہے توشہ خانہ 1 ہو، سارے فیصلے جب اناؤنس ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا. آپ سے اجازت کے ساتھ میں ایک لائن پوچھنا چاہتا ہوں. لہذا میاں صاحب یہ فیصلہ جو ہے یہ آنے سے ڈر رہا ہے. فیصلہ آنے سے ڈر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب جس عدالت میں یہ فیصلہ بھی ڈر رہا ہے بیچارہ، اس کو پتا ہے مجھے ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ سارے جو اس سے پہلے آئے ہیں فیصلے، ان کا حال آپ نے دیکھ لیا. حرل صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں. حرل صاحب یہ جو عدالت جس نے القادر کا فیصلہ سنانا ہے، کیا وہ بھی مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ دوسرا، کیا وہ بھی بے اختیار ہے ہماری حکومت کی طرح؟ یہ ذرا بتا دیں بس. بالکل تھوڑا کلیئر کر دیں. بے اختیار چھوڑ کے میں تو سمجھتا ہوں، اور مجھے قوی یقین ہے کہ اس نے فیصلہ کہیں سے آنا ہے، انہوں نے صرف پڑھ کے سنانا ہے. بات کر رہے ہیں یہ بڑی عدالتوں کے بارے میں. بالکل آپ دیکھ لیں کہ یہ فیصلے کس طرح پہلے بھی آئے ہیں. اگر انڈیپینڈنٹ عدالت ہوتی، انڈیپینڈنٹ جج ہوتے، تو جس دن انہوں نے تاریخ مقرر کی تھی فیصلہ اناؤنس کرنے کے لیے، اس دن سنایا جاتا. 4 دفعہ جو ہے طریقے بدلی. حرل صاحب ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیں. ہم تک اطلاعات پہنچی تھی، ٹی وی کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا، ٹیلی ویژن پہ بطور صحافی شاید میاں صاحب اس چیز کو کنفرم کریں کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جانا تھا. جج صاحب کہہ رہے میں 10:30 بجے 10:30 بجے، جج صاحب کہہ رہے تھے میں 8 بجے کا آ کے بیٹھا ہوا تھا. جب ٹائم 10 بجے کا 10:30 بجے کا ہو تو پھر 8 بجے جج صاحب کیوں پہنچ گئے تھے؟ نہیں، بقول حرل صاحب کے 8 بجے دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے. 11 بجے کا ٹائم تھا اور خان صاحب جیل کے اندر موجود تھے. 10:30 بجے وکلا کی ٹیم پہنچ گئی تھی. لیکن 10:30 بجے تو جج صاحب چلے گئے نا. جب آپ دیکھ اس کی ایک اور اہم بات میں بتاتا ہوں. جس دن یہ ٹرائل شروع ہوا 190 ملین پاؤنڈ والا، آپ نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی، اتنی عجلت میں ساری پروسیڈنگ کی، سارے قانونی جو ہیں تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے، اور جب آپ نے اس فیصلے کا وقت آیا تو اس کو آپ سنا نہیں رہے. یہ بڑی مذائقہ خیز بات ہے اور عدالتی طریقے میں. حرل صاحب چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس وقت اجلت مطلوب تھی، اب اجلت مطلوب نہیں ہے. عدالت کا کیا مانڈلا صاحب اجلت اس لیے مطلوب نہیں ہے کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے مذاکرات کیے جا سکیں. عدالت جا رہی ہے مذاکرات کا کیا لینا دینا اس فیصلے کے ساتھ؟ مذاکرات کا کیا لینا دینا اس فیصلے کے ساتھ؟ حکومت کو عدالت کرنے دیں، یا ان کی حکومت ہو یا ان کی ہو. بالکل میں تو یہ کہتا بات ہے عدالتوں یا شہباز شریف عدالت لگا لیں، کل کو عمران خان لگا لیں، باقی عدالتیں نکالتے ہیں. فیصلے کا کیا لینا دینا مذاکرات کا؟ مذاکرات ایک سیاسی عمل ہے، وہ ایک عدالتی عمل ہے، قانونی عمل ہے. تو یہ سارے جو مقدمے ہیں یہ بھی تو سیاسی ہیں نا. آپ یہ کیا کچھ جینون مقدمے ہیں؟ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، اور ان کے ہمیشہ سے میں کہتا ہوں ان کے سیاسی فیصلے ہوں گے. جیسے یہ حکومتی ٹیم کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں رہا کرنا خان صاحب کو، یا باقی جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، عدالتوں نے رہا کرنا ہے، اور جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کریں.
لیکن اب یہ ان کے 190 مذاکرات ملین کامیاب ہو پاؤنڈ جائیں. کیس جو ہے ہرل صاحب اس پہ تو بہت ریلائز کر ایک رہی میں ہے، لائن ایڈ کر بڑی دوں. امید ہے کہ اس پہ تو حتمی ان کے پاس بڑے شواہد موجود ہیں، بڑے آرگومنٹس ہیں ان کے پاس. پیٹرن صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں فیضا، میں جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پراپرٹی ٹائکون جو ہے ملک ریاض صاحب، اب نام ان کا لے سکتے ہیں، ہم اس وقت نہیں لے سکتے تھے، تو انہوں نے غیر قانونی طور پہ غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ یو کے میں اپنی رقم منتقل کی. اس کے بعد وہاں پہ این سی اے نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. اس کے بعد یہ رقم جو ہے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہاں پہ حکومت پاکستان کی رقم یہ ڈکلیئر کی گئی، لیکن یہ رقم جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں آنی چاہیے تھی. اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں گئی جو غلط گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی، حکومت کابینہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک جرمانہ تھا جو ادا کرنا تھا ملک ریاض میں، کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا اس میں 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا ملک ریاض کو. جرمانے والے اکاؤنٹ میں لیکن یہ غیر قانونی کام ہے. اس لیے آپ اس میں بادنی پی ٹی آئی کو اس کیس سے بری ذمہ نہیں، یہ اوپن. لیکن ایک اور چیز ہے حل صاحب، آپ قانونی ایک سیکنڈ میں سب ایک پوائنٹ ہے کہ اس میں صرف کیونکہ پوری کیبنٹ سے ڈیسیژن ہوتا ہے، بند لفافے میں ہوا تھا یا جیسا بھی ہوا تھا، پوری کیبنٹ سے اس کی پرمیشن لی گئی تھی، کیبنٹ کے سگنیچر تھے، تو پھر کیبنٹ نہیں اس میں کیبنٹ اور پرائم منسٹر سب پہ یہ الزام آئے گا نا. یہ ان کے ایجنڈے میں پیش کیا گیا اور اسے منظور کروا لیا گیا. دیکھیں یہ کیبنٹ کے سامنے نہ تو اس کو کوئی لایا گیا ہے نہ اس کا، لیکن بے شک اپروول تو کیبنٹ نے دی تھی نا. صاحب یہ جو بے ڈنگی چال ہے نا، یہ ساری حکومتوں نے کرتی رہی ہیں. جب پی ٹی آئی کا دور تھا، ہم گورنر ہاؤس میں تھے، ان دنوں فردوس عاشق گوان انفارمیشن منسٹر تھی، تو میں نے انہیں سوال کیا، تو میں نے کہا جی آپ ایک دن آپ کہتی ہیں کہ نیب سے ہمارا گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں، آزاد ادارہ ہے. تو کہہ لگی ہاں جی کوئی تعلق نہیں. تو میں نے کہا جی پرسوں آپ کے فلاں منسٹر نے، ہم نے سارا وہ نکال کے دے دیا. اس نے کہا جی کل یہ پکڑا جائے گا، پرسوں یہ پکڑا جائے گا، پرسوں ترسوں نیب پکڑ لے گی. اور انہی تاریخوں کو انہی شخصیات کو، ان کے مخالف سیاستدانوں کو نیب نے پکڑ لیا. تو میں کہا یہ تو پھر آپ اپنا نیکسس خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں، یعنی آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا وہ بیان کہ نیب سے ہمارا تعلق نہیں. ہمارے ہاں اداروں کو واقعی یوز کیا گیا ہے. ویسے بھی نیب تو بنا ہی سیاسی انجینئرنگ کے لیے، نیب کو پی ٹی آئی بھی یوز کرتی رہی ہے. نیب تو ہر حکومت اپنے اپوزیشن کے لیے سیاسی انجینئرنگ کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے. یہی بات ہے نا، یہ بات حضرت صاحب کی صحیح ہے کہ جب سیاستدان اس میں سے نکل آئیں گے ایسے ہتھ کنڈوں سے، تو پھر چیزیں نکھر آئیں گی. آپ کی بات بالکل درست ہے. مانڈلا صاحب سے جانتے ہیں. مانڈلا صاحب، یہ مذاکرات میں کوئی درمیانی راستہ نکلتا نظر آ رہا ہے، یا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے اس کے بھی کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فائدہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مذاکرات سے بالکل راستہ نکلے گا اور بہت جلد نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے نا، سیاسی، معاشی، آئینی، انتظامی، یہ انٹرنیشنل کنٹرولڈ ہے بائی امریکہ تھرو IMF. یہ باتیں جتنی مرضی کر لے، زہر کھانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، قرض جو لیا ہوا اس کا سود ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. مانڈلا صاحب یہ بات نہ کریں، زہر کھانے کے لیے پیسے نہ ہو اپنی جو پروٹوکولز ہیں، اپنی نمود و نمائش پروٹوکولز کے لیے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں ان کے پاس. عام آدمی کے لیے نہیں ہے. جی، عام آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ وہ الفاظ ہے یہ جو خود کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. یہ حکمران جو ہیں یہ بیکاری، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. لیکن مانڈا صاحب حکومت یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ ہم با اختیار ہیں، تو کیا اس کو بھی مان لیں؟ ان کا بہت زیادہ اختیار ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اختیارات اگر یہ با اختیار بننا چاہتے ہیں تو یہ اپنے پورے، یہ بیلجیم، آسٹریلیا، پناما، دبئی، قطر، یہ سارا مال اپنا لے آئے تو پھر دنیا مان جائے گی کہ یہ با اختیار ہے. یہ کنٹرولڈ ہے، پوری زندگی کا انہوں نے پورا منی لانڈرنگ کیا ہوا مال وہاں ڈمپ کیا ہوا ہے. یہ کیسے اپنے آقاؤں کو ناراض کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کو کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم آزاد ہیں. یہ آزادی کی باتیں کریں گے؟ یہ کرپٹ منی لانڈر، مجھے یہ جو ہے باتیں کریں گے کہ ہم آزاد ہیں. یہ سارے کرتوت پوری دنیا نے سب کو پتا ہے کہ یہ جتنا کچھ ملک کا جو ہے ستیہ ناش کیا معاشی طور کے اوپر ان لوگوں نے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ نعرے لگائے گا ہم آزاد ہیں، ہم با اختیار ہیں. اگر با اختیار ہیں تو عوام و ناس کو کیا دیا ہے؟ عوام تو پیدا ہونے والا بچہ 3 لاکھ کا مقرر کر دیا، اور ان کے پیدا ہونے والے جو ہے وہ اربوں خربوں کے مالک بن جائے. اور اگر ان سے پوچھا جائے
کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے زائد ہے تو آگے سے جواب دے گا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ہی اختیار کبھی رکھتے ٹرائی ہیں۔ کیا کسی سے پوچھنے کا؟ نہیں ابھی تو پوچھ ہی کوئی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتے۔ نہیں آپ نے کون بولے گا؟ ٹرائی کیا، آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں تو آگے سے اس طرح کے جواب آتے، تو مجھے لگا شاید پرسنلی آپ نے کبھی ٹرائی کیا ہو۔ یہ تو میڈیا کے اوپر ان کے الفاظ ہیں، نہیں تو ہم ان کے پوچھتے بعد رہتے ہیں لیکن جنہوں نے پوچھنا تھا، یہ چور اور چوکیدار کٹھے ہو گئے، جنہوں نے پوچھنا تھا ان کی اپنی منی ٹریلیں نہیں ہیں، جب پوچھا جائے تو آئیں بائیں چھائیں، کسی کی بیوی کے نام کا نکلتا ہے، کسی کی بیوی کے وہ جو قاضی تھا پہلے وہ جج چیف جسٹس، تو اس سے پوچھا نہیں، تو بیوی کا وہ نام بھی دو ادھر رکھے ہوئے، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ کرپشن اس ملک کا ایشو نہیں ہے ان لوگوں کا، اس کی وجہ سے اگر کرپشن ایشو ہوتا یا اداروں کو کوئی فکر ہوتی تو یہ تمام منی لانڈر کو بنا سوار کے واپس لاتے، ریڈ کارپٹ بچھا کے یہاں مسلط نہ کرتے عوام کے اوپر، یہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی 16 ارب روپے کی، ان کو اس دن وزیر اعظم نہ بنایا جاتا۔ کرپشن تو نہیں، یہ بالکل سارے کٹھے ہو کے لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور جا کے بیکاری خط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ماڈلہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سینٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر کیوں نہیں جاری تو ہو گئے تھے تو ان کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں دیکھیں وہ تو چالیں چلی جا رہی ہیں نا جی، کہ وہ ایک عین موقع پہ آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کرنل رفیع تھے، وہ پورا نظام جیل کا چلا رہے تھے۔ ابھی دیکھیں نا ایک بیان آیا کہ جی خان صاحب کی ملاقات مذاکراتی ٹیم سے اس وقت کرائی گئی ہے جب جیل مینول کے جو اصول و قواعد ہیں ان کو مان لیا گیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اچھا اب یہ تھا کہ اس میں تو لوگ بہرحال ان چیزوں کو واچ کر رہے ہیں، بڑا آبزرو کر رہے ہیں بڑا کینلی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے کہ عین موقع پہ جب پولیس کا ایک دستہ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آرڈر نہیں تھا ہمیں وصول نہیں، اور یہ طریقہ کار کیونکہ حرل صاحب نے تو لاء کے پریکٹیشنر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تو دیکھا ہوگا روب کار بات آگے پیچھے کر دی جاتی ہے، ڈیلے کر دی جاتی ہے، اگلے دن جاری کر دیتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہاں تو پولیس کہہ رہے پولیس پہنچ گئی وہاں پہ تو آرڈر وصول نہیں کروا، تو مجھے پولیس تو آپ کی کرنے کیا ابتدائیے میں گئی؟ یہ بہت اچھی لگی بات کہ جی پولیس نے جا کے کرنا کیا وہاں پہ، کرنے کیا گئے؟ پھر گیٹ پہ سلامی دے کے واپس ہاں آئیے، جی کیا کرنے گئی؟ توپوں کی سلامی دینے گئے تھے، اگر ان کو آرڈر نہیں آپ نے ریسیو تو یہی کروائے؟ تھا کہ وہ یہی گئے تھے پروڈکشن کے لیے، ان کو لینے گئے تھے وہ، تو جب لینے کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا طریقہ اختیار، یہ ماضی میں دیکھیں یہ ٹیکٹکس آئرن ہینڈ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، بہرحال یہ چیزیں اب نون ہیں لوگوں کو، میرے خیال اس میں اگر وہ آ بھی جاتے نا اور اگر کوئی تند و تیز تقریر بھی کر دیتے اپنے ہی مزاج کے حوالے سے، اپنی تکلیفوں کے حوالے سے، تو پارلیمانی نظام میں ان چیزوں کو ابزارو کرنے کی کوئی کیپیسٹی تو ہونی چاہیے ہر وقت، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اگر پھر تو لیکن ہے نہیں کیسے نظام چلائے پارلیمانی گا؟ سیاسی نظام کل کو وہ بھی اگر بولیں گے آگے یہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ بھی پکڑ کے ان کو اندر دے دیں گے اور یہی چالے چلے جائیں گے، یہ چیز تو ناقابل قبول ہے نا، پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ آگے بالکل کیسے بڑھیں گے؟ حرل صاحب سیم کوشچن سر، اب آپ ذرا بتا دیجیے کہ پولیس وہاں پہ کرنے کیا گئی تھی، کیونکہ مینجمنٹ وہاں کی جیل مینجمنٹ کہہ رہی ہے جی ہمیں اگر یہ جو ہے پروڈکشن آرڈر ہمیں ریسیو کروا دیے جاتے تو ہم منوان اس پہ عمل کرتے، تو پولیس جو ہے گیٹ پہ جا کے واپس کیوں آئی؟ دیکھیں یہ سینٹ پارلیمنٹ اور پارلیمانی نظام جو ہے اس کے منہ پہ تماچے ہے، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی کہ ہم نے جو پارلیمنٹ ہے اس کی سپرمیسی کے لیے 27ویں کا تو ابھی شور ہے، انہوں نے اتنی بڑھ کے ہماری جی پارلیمان سپریم ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم سپریم کریں گے، تو ایک جو ہے جیل سپریڈنٹ جو ہے آپ کے احکامات نہیں مانتا، میں کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے، یہ جب جو سیاستدان ہیں ہمارے جو نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، جب یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، ایک سپرڈنٹ جو ہے جیل کا وہ ان کی بات نہیں مانتا، اس کے پروڈکشن آرڈر نکلتے ہیں اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، تو یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کب تک ہم کٹ پتلیاں بنے رہیں گے، کب تک ہم پارلیمنٹ کو سکرپٹڈ کاروائیوں کا مرکز بناتے رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر دیے ہوں گے اور جیل انتظامیہ نے نہیں مانا؟ بالکل نہیں مانا، یہ سادہ سی بات ہے، آپ دیکھ لیں، یہ تو سینٹ کی بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ
अदालतें जो हैं वो एक जमानत में रिहा करती है, दूसरे में उसको पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ पे लेकिन कोई फिर लेकिन साहब एक काम और होता है, अदालतें बार बार ये भी कह देती हैं आने वाले केसों में भी बरी। लेकिन जी बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। आने वाले केसों में भी कह दिया, जनरल मजीद बनने वाले केसों में भी। जज साहब को ख्वाब आता है जी। अदालतें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदालतें ये भी कहती हैं आगे बनने वाले केसों में भी बेल मिल फिर आपको सकती है। कोई नहीं पकड़ेगा अगर हम रिहाई भी देंगे। लेकिन हरल साहब एक बड़े और माफिया को भी छोड़ देते हैं। हर साहब एक और पॉइंट बता दे, फिर जेल इंतजामिया ये क्यों स्टेटमेंट दे रही है कि हमें प्रोडक्शन ऑर्डर मसूल नहीं करवाए, जेल के मरकजी दरवाजे से इस्लामाबाद पुलिस की टीम वापस रवाना हो गई। ये गलत, ये दोनों की इस्लामाबाद पुलिस और जेल इंतजामिया की मिली भगत है। अच्छा, जिस वजह से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्शन आर्डर जो जारी हुए थे उस पे अमल ही नहीं करना चाह रहे थे। और पहली अगर इस पे, अगर मैं समझता हूँ चेयरमैन सेनेट जो हैं, अगर वो अपने आप को इसमें साफ करना चाहते हैं, अगर उसकी बात नीति नहीं है तो वो इसके जेल सुप्रीडेंट को वहां पे बुलाएं, तलब कर सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस को बुलाएं वहां पे। ये तौहीन पार्लियामेंट होगी, तोहीन है। वैसे तो आप बड़ी जुडिशियल पावर है उनके पास, मतलब है कि वो सारी जुडिशियल पावर है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे आगे थी। चेयरमैन जो सेनेट है वो भी इन्हीं का है, तो सब लोग सबीना पावर है मेरे ख्याल, आप बता सकते हैं। हरल साहब चेयरमैन सेनेट की पावर, सबीना पावर सदर साहब के ना होने के बाद, सदर साहब की गैर मौजूदगी में वो कायम सदर होते हैं, लेकिन इस हवाले से क्या पार्ट्स है उनके पास? नहीं, समन करने की पावर है, समन किसी को भी कर सकते हैं। ये तो बेचारा एक सुप्रीडेंट जेल है ना, वो तो किसी को भी कर सकते हैं। इवन आप हमारे अगर इसको सारे रूल्स आप बिजनेस जो हैं उसको पढ़ें तो मतलब अदलिया को वो कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ छोटे से अफसर को नहीं करते। और ये बेचारे, मैं समझता हूँ ये अपने आप को पहले आज़ाद कर ले, सारी पार्लियामेंट जो है और जितने पार्लियामेंटेरियन है, सुपरमेसी की बात बाद में करे। अभी तो ये बेचारे आज़ाद ही नहीं हुए। तो आज़ाद कैसे होंगे? आज़ाद ऐसे होंगे जब ये मुकालमा करेंगे, आपस में बैठेंगे, एक सियासी मैकेनिज्म तय करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, एक दूसरे से नफरत छोड़ देंगे। ये जाती दुश्मनियां जो हैं इन्होंने सियासतदानों ने पाली हुई हैं। जब हम किसी के मैंडेट को मानेंगे, जब हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है उसको करवाएंगे, इस पे इसरार करेंगे और उसके बाद उसको तस्लीम करेंगे। जब तक इसको तस्लीम नहीं करेंगे, ना पार्लियामेंट आज़ाद होगी, ना सियासतदान मजबूत होंगे, ना ये जमहूरियत मजबूत होगी, ना कानून जो है आइन है, ना उसकी पासदारी होगी, ना उसकी बुलंदी होगी। अच्छा, वैसे डे बाय डे जितने इलेक्शंस और ये होते जा रहे हैं उनकी लेजिटिमेसी पिछले इलेक्शंस की निस्बत ज़्यादा गिरती जा रही है। पहले थोड़ा बहुत सवालात उठते थे, अब 18 की निस्बत 13 की निस्बत 18 पे सवाल उठे, 18 की निस्बत 24 के तो इलेक्शन बिल्कुल ही बैठ गए। तो देखते हैं अगले इलेक्शंस में ये जो मशवरे हम दे रहे हैं स्क्रीन पे बैठ के, इन पे कितना को अमल होता है। मांडला साहब से एक आखिरी क्वेश्चन। मांडला साहब, मुझे बताइएगा कि 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मुज़ाकरात हुए थे तो वो भी बगैर किसी डील के हुए थे। मोहतरमा बीबी शहीद बैठी थी और बड़े मियाँ साहब, तो उनके मुज़ाकरात हो गए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गई थी। तो अभी क्या ऐसी कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखो, ये तो सारा कुछ होगा और नजर भी आएगा। ये मजबूरन जो है ना इनको करना है। उसकी वजह यह है कि जब से रजीम चेंज हुई है उसके बाद अचानक जब इंटरनेशनली हालात तब्दील होने शुरू हुए और यहाँ जो है वो टीमें भी बन गई, मुज़ाकरात के लिए तैयारी भी होगी, सारे जो है वो प्रोग्राम, मुलाकातें, ये सारा सिस्टम, ये एजाज चौधरी साहब की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि 2 साल तो हो गया ना कि सेनेट के कितने इजलास हुए, किसी ने बुलाया तो चेयरमैन सेनेट नहीं थे। या आज तो ऐसे करता ये जो चेयरमैन सेनेट है ये और पूरी जो है वो सेनेट आज वहां खड़ी होके जो है वो करते एहतजाज करते कि जनाब हमारे आर्डर के ऊपर अमल नहीं है। चेयरमैन सेनेट भी यही करते सर। तो और क्या करता कि जेल को ये ऐसे भी करे कि कोई भी नहीं सुनता। उसकी पता, उनको पता है कि ये सारे जेल का माल थे, बाहर आ गया तो उनको पता नहीं कल अगर जाना पड़ा तो वहां जो है जेल सुप्रीडेंट से कैसे बिगाड़नी है या पुलिस वाले से कैसे बिगाड़नी है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है। लास्ट पॉइंट मियां साहब, आप यही सेम क्वेश्चन के 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है बगैर किसी डील के अगर साइन हो सकती है तो अभी क्यों नहीं मुज़ाकरात बगैर डील के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के? नहीं, उसके इम्कान मौजूद हैं। मेरा ख्याल एक रियलाइजेशन, एक एहसास तो पाया जा रहा है। अब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे हम एक पोजीशंस लेके इंतहा की बैठे हुए हैं सियासतदान, लेकिन इसका हल वही है, आपस में सियासतदान मजबूत हो, पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट से आइन मजबूत होगा और आइन से अवाम मजबूत। एग्जैक्टली। लास्ट पॉइंट हरल साहब,
رولز آف گیم تمام پولیٹیکل پارٹیز طے کر سکتی ہیں آپس میں، اگر چاہیں تو کر سکتی بالکل ہیں، کر لیکن سکتی کیا ہیں۔ کریں گی سوال یہ ہے۔ دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر نے یہ طے کیا تھا جب مساق جمہوریت کی تھی کہ ہم کسی کی حکومت گرانے میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس میں اعلیٰ کار نہیں بنے گی، تو وہ آپ اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا، باقی جتنے بھی پوائنٹ تھے ان پہ عمل بھی کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ انصاف کی حکومت تھی، اس میں کاش یہ سیاسی جماعتیں جو ہے اسی کو عمل کر لیتی، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو گرانے میں سارے یہ سب سے پہلے انہوں نے کی ہے وہ نہ کرتے تو آج جمہوریت چل رہی ہوتی۔ آج جو سیاسی عدم استحکام ہے کہ آپ نے لوٹے نہیں بنانے، اور پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں سب سے زیادہ لوٹوں کا کردار رہا۔ بالکل انفارچونیٹ بات ہے، اور ہم انہوں نے آپ دیکھیں نا، یہ سب سے زیادہ جو سیاسی عدم استحکام اور سیاسی انتشار پیدا ہوا ہے وہ ووٹ آف نو کنفیڈنس کے بعد ہی ہوا ہے۔ اگر وہ نہ کرتے تو یہ صورتحال جو آج ہے وہ نہ ہوتی۔ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، بہت شکریہ غلام عباس ہرل صاحب، آپ کا بھی، میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بھی، مانڈلا صاحب آپ کا بھی، مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔